کالج اور یونیورسٹی کی تاریخ بدلنے والی دنیا کی عظیم مسلم خاتون۔ ہارورڈ اور MIT کی ماں، ایک ایسی عورت جس نے دنیا کو ڈگری دینا سکھایا۔ جب یورپ اندھیروں میں تھا، تب ایک مسلمان لڑکی دنیا میں پہلا تعلیمی نظام مرتب کر رہی تھی۔ اگر مراکش کی یہ تاجرزادی نہ ہوتی تو شاید آج دنیا میں یونیورسٹیز کا کوئی وجود ہی نہ ہوتا۔ کون تھی فاطمہ الفاہری؟ آج کی ویڈیو اس عظیم خاتون کے نام۔ ناظرین، آج دنیا میں جتنی بھی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، چاہے وہ امریکہ کی ہارورڈ ہو، برطانیہ کی آکسفورڈ ہو یا MIT، ان سب کا وجود، ان سب کی ماں ایک مسلم عورت ہے۔ ایک ایسی عورت جس نے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر صرف خواب نہیں دیکھا بلکہ عملی طور پر دنیا کا نقشہ بدل دیا، جس نے تاریخ میں پہلی بار تعلیمی ڈگری دینے کی روایت ڈالی۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیے، آج دنیا کی بڑی بڑی لائبریریوں میں اس کا نام ڈھونڈنے سے بھی مشکل سے ملتا ہے۔ آج ہم آپ کو تاریخ کے سنہری پنوں میں سے ایک ایسی عظیم خاتون کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جسے دنیا فاطمہ الفاہری کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو آپ کو حیران بھی کرے گی اور آپ کا سر فخر سے بلند بھی کر دے گی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے سن 800 عیسوی میں۔ تیونس کا ایک تاریخی شہر تھا کیروان۔ یہاں ایک معزز اور علم دوست تاجر محمد بن عبداللہ الفاہری کے ہاں ایک بچی نے آنکھ کھولی۔ نام رکھا گیا فاطمہ۔ 9ویں صدی کا وہ دور جب دنیا میں خواتین کی تعلیم کا کوئی منظم تصور تک نہ تھا۔ محمد بن عبداللہ نے اپنی دونوں بیٹیوں فاطمہ اور مریم کے ہاتھوں میں قلم تھما دیا۔ انہیں صرف پڑھایا ہی نہیں بلکہ فقہ، حدیث اور اسلامی علوم میں مہارت دلوائی۔ گویا ایک باپ نے اپنے گھر میں علم کا وہ چراغ جلایا جس کی روشنی آگے چل کر پوری دنیا کو منور کرنے والی تھی۔ پھر حالات نے کروٹ لی۔ 9ویں صدی کے اوائل میں یہ خاندان تیونس سے ہجرت کر کے مراکش یعنی موروکو کے مشہور شہر فاس میں آ بسا۔ فاس اس دور میں اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا تجارتی اور ثقافتی مرکز بن رہا تھا۔ یہاں علم کی طلب تو تھی مگر علم بانٹنے والا کوئی مستقل ادارہ نہیں تھا۔ مگر قدرت کا یہ قانون ہے کہ عظیم لوگوں کو آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ فاطمہ الفاہری کی زندگی میں بھی ایک کے بعد ایک کئی سانحات آئے۔ پہلے ان کے شوہر کا انتقال ہوا، پھر شفیق والد کا سایہ چھوٹ گیا اور کچھ ہی عرصے بعد بھائی بھی چل بسا۔ اب اس پورے خاندان میں صرف 2 بہنیں رہ گئیں، فاطمہ اور مریم، اور ورثے میں ملا والد کی حلال کمائی کا بے پناہ بے حساب خزانہ۔ اب یہاں پر ایک عام انسان کیا کرتا؟ اتنی دولت دیکھ کر عیش و آرام کی زندگی گزارتا، محل بناتا، دنیا کی آسائشیں خریدتا۔ مگر فاطمہ عام عورت نہیں تھیں۔ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ میں ابد تک امر ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ دولت فانی ہے، کیوں نہ اسے ایک ایسے کام پر لگا دیا جائے جو کبھی ختم نہ ہو، یعنی اپنی قوم کے مستقبل پر، علم پر۔ سال تھا 859 عیسوی، آج سے تقریباً 1200 سال پہلے۔ فاطمہ الفاہری نے مراکش کے شہر فاس میں ایک مسجد اور مدرسے کی بنیاد رکھی جسے نام دیا گیا الجامعۃ القروین۔ یہ کوئی عام مدرسہ نہیں تھا، یہ دنیا کی تاریخ کا وہ پہلا باقاعدہ ادارہ تھا جہاں طلباء کو تعلیم مکمل کرنے پر ایک سند یا ڈگری دی جاتی تھی تاکہ وہ دنیا میں جا کر سکھا سکیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ گنیز ورلڈ ریکارڈ اور یونیسکو باقاعدہ طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ القروین دنیا کی سب سے قدیم اور مسلسل چلنے والی ڈگری دینے والی یونیورسٹی ہے۔ شروع میں یہاں صرف قرآن اور علم دینیائی پڑھائے جاتے تھے، مگر آہستہ آہستہ فاطمہ کے اس خواب کا دائرہ پھیلتا گیا۔ اس یونیورسٹی کے نصاب میں عربی گرامر، ریاضی، فلکیات، طب، فلسفہ، منطق اور یہاں تک کہ لاطینی زبانیں بھی شامل ہو گئیں، یعنی یہ اپنے دور کی آکسفورڈ اور ہارورڈ بن چکی تھی۔ 14ویں صدی تک آتے آتے اس یونیورسٹی کی شہرت 4 دانگ عالم میں پھیل چکی تھی۔ یہاں ایک وقت میں 8000 سے زائد طلباء تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اس یونیورسٹی کے کتب خانے میں 30,000 سے زیادہ نایاب اور تاریخی مقطوعات موجود تھے، جن میں امام مالک کی مشہور کتاب موطا شامل ہے جسے ہرن کی کھال پر لکھا گیا تھا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں تاریخ دان ابن خلدون کی عالمی شورۂ افاق کتاب العبر کا اصل مسودہ بھی محفوظ کیا گیا۔ یورپ کے اسکالرز، عیسائی اور یہودی سائنسدان سب اس درسگاہ میں کھینچے چلے آتے تھے۔ یہاں سے سیکھنے والے مغرب گئے اور انہوں نے وہاں بولونگا اور آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیز کی بنیادیں رکھیں۔ آج دنیا میں جو بھی یونیورسٹی کا ماڈل ہے وہ اسی ایک مسلم خاتون کے خواب کا تسلسل ہے۔ فاطمہ الفاہری کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ وہ صرف اس ادارے کی بانی نہیں تھی بلکہ وہ خود اس کی آخری عمر تک طالبہ بھی رہیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ حقیقی علم وہی ہے جو مرتے دم تک سیکھتا رہے۔ سن 2016 میں اس تاریخی یونیورسٹی کی لائبریری کو جدید تقاضوں کے مطابق مکمل بحال
بحال کر کے دوبارہ کھولا گیا۔ آج بھی یونیورسٹی مراکش میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہے۔ آج دنیا کا کوئی بھی طالب علم جب گریجویشن کا چوگا پہنتا ہے یا ہاتھ میں ڈگری لیتا ہے، چاہے اسے معلوم ہو یا نہ ہو، وہ لاشعوری طور پر مراکش کے ان صحراؤں میں 1200 سال پہلے رہنے والی مسلمان عورت کا قرض دار ہے، جس نے اپنی ساری دولت، اپنی ساری زندگی انسانیت کے شعور کے نام کر دی۔ تاریخ فاطمہ الفاہری کے اس احسان کو کبھی نہیں بھلا سکتی۔